بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور حاضر خدمت ہوں تازہ ترین کے ساتھ۔ آپ مجھے یقیناً پتہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں فل کورٹ کے اندر کیا بات ہوئی۔ جو اعلامیہ آیا وہ تو بڑا ایک ایسے ہی کہ جی بس الیکٹرانک جو ساری نئی ٹیکنیکس ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا، مقدمات جلدی سنے جائیں گے، ان کو جلدی ان کے فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن ایک میسج دیا ہے آج بھی جسٹس یحییٰ آفریدی نے، بہت بڑا میسج ہے، اور میں پورا آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میسج کیا ہے۔ تو جو حکومت کی پتلونیں گیلی ہوئی میں بار بار کہتا ہوں ایسے ہی نہیں ہے، اور پھر جو وہ فراڈ عیسیٰ فائز ہیں ان کے بارے میں بھی جو میسج آیا ہے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے ان کے ساتھیوں کے لیے۔ تو یہ جو اب تھلی مچی ہوئی ہے اور یہ کرانا چاہ رہے ہیں ترمیم، اور وہ نور عالم جو بیسیکلی ایک پرانا پی ٹی آئی کا جو منحرف تھا، اور پھر مولانا فضل الرحمان کے ٹکٹ پر وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہاں سے پشاور کے لوگوں نے اسے الیکٹ نہیں کیا، وہ مبینہ طور پر فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اس کا ایک انٹرویو ہے کہ فوجی عدالتیں بن جائیں تو کیا اس میں حرج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کو مولانا فضل الرحمان کی بات سمجھا جائے، یا وہ ایک فلر پھینک رہا ہے، یا اپنا آپ دکھا رہا ہے، یا اس نے مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈچ کر دیا ہے اور اس نے کہا کہ میں فلور پہ یہ بولوں۔ میں پوری جو اس کی گفتگو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ اب 27ویں ترمیم پر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ بہت ساری جو چیزیں ہیں جو نہیں کر سکے ان کو کریں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو پھر ایک پی ٹی آئی نے بھی میسج دیا، میں آپ کو بتاؤں، ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اس میں ایک عدد جو ہے نا لوٹا کھڑکتا گھومتا پھرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ جو کیا انہوں نے، اور جو اسد کیسر صاحب نے اندر تصاویر لگا دی ہیں، جیسے یہ ہندو مذہب میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا اس کی تصویر لگاتے ہیں اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور جو بھی گزرتا ہے وہاں سے پھر وہ یوں کر کے گزرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی بس یہ چلا گیا آپ نے، کیونکہ ان کے مذہب میں 7 جنم ہے تو وہ کہتے ہیں جی ابھی اگلے جنم کی طرف کوچ کر گیا۔ تو آج اسد کیسر صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ لیکن سب سے پہلے آ جائیے ذرا فل کورٹ اجلاس میں۔ سید منصور علی شاہ، پورا میڈیا یہ رپورٹ کرتا رہا کہ وہ اجلاس میں شریک نہیں ہے، لیکن پتہ چلا کہ خصوصی بندوبست کے ذریعے آن لائن انہوں نے میٹنگ میں شرکت کی، اور ایک بڑا اسٹرانگ میسج بھیجا ہے آج گورنمنٹ کو، جو ابھی تک ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ جو کیس مینجمنٹ پلان ہے منصور شاہ صاحب کا، وہ 1 مہینے کے لیے متعارف کروا دیا گیا، اور پھر اس کو 1 مہینے کے بعد 3 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے، اور پھر اگلے 3 مہینے کے لیے اس کو متعارف کرایا جائے گا۔ تو آج فل کورٹ نے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ میسج دیا سرکار کو کہ آپ نے تو منصور علی شاہ کو نکال دیا، لیکن سپریم کورٹ کے جو کیس مینجمنٹ ہے، سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں، ان میں جو سید منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو عملی طور پر سپریم کورٹ کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے 2-3 دنوں میں وہ ججز کی باہمی مشاورت سے ہوا، وچ از اے ویری 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 گڈ تھنگ۔ یہ بڑی خوش آئین ہے، کیونکہ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے نہیں اس پر عمل درآمد کرنا سپریم کورٹ کے حکم پر۔ ایک اور میسج بھی آج دیا ہے، دیکھیں 17 تو جج سپریم کورٹ کی اسٹرینگتھ ہے ایکسکیوز می، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے مطلب جس کا نام اب لوگوں نے رکھ دیا ہے فراڈ عیسیٰ قاضی ایکسکیوز می، انہوں نے 2 ججز کو اپوائنٹ کیا تھا ایڈ ہاک، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، اور دوسرے جو جج تھے وہ تھے سردار طارق مسعود۔ تو آج ایک اور میسج دیا ہے، فراڈ عیسیٰ قاضی نہیں، فراڈ عیسیٰ فائز، سوری، یہ لوگ یہ نام بتا رہے ہیں، انہوں نے 2 ججز کو بھرتی کیا تھا، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس طارق مسعود۔ اچھا، اس میں مظہر عالم میاں خیل جو ہیں انہوں نے پہلے ریفیوز کیا تھا، عقل مندی کی بات کی تھی، لیکن کیونکہ ایک منصوبہ تھا، ایک پوری سازش تھی، اور ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، تو وہ جو ہے نا مظہر عالم میاں خیل پہ جال میں پھنس گئے اور آگے ایڈ ہاک جج بن گئے۔ آج فل کورٹ میں ان دونوں ایڈ ہاک ججز کو نہیں بلایا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ اب اس کے بعد
اخلاقی طور پر تو ان دونوں ججز کو مستعفی ہو جانا چاہیے، ان دونوں ججز کو چلے جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس فیملی کا حصہ ہی نہیں ہے، آنے والا چیف جسٹس جو ہے آپ کو فل کورٹ میں بلاتا ہی نہیں ہے، تو کس منہ سے آپ بیٹھے ہیں؟ مظہر عالم میاں خیل صاحب اور جناب سردار طارق مسعود صاحب، ان کے بیٹھنے کا وہاں پہ کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ ان کو رکھا گیا تھا جس مقصد کے لیے، اچھا اب کیونکہ وہ ساری سازش ناکام ہو گئی اس فراڈیے کی ایکسٹینشن لینے کی، آگے آنے کی، تو اب جناب یہ تو وہیں کے وہیں رہ گئے۔ تو آج ان کو جب نہیں بلایا گیا تو یہ آج کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس کا ایک اور سب سے بڑا جیسچر ہے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا جناب، جیل میں اب عمران خان صاحب سے آج صحافیوں کی کچھ ملاقات ہوئی، اس کی بھی میں تازہ ترین آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ آج جو صحافی ملے وہاں پہ عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہا جی کہ آج انہوں نے شیو کی ہوئی تھی، تو وہ جو داڑھی بڑی ہوئی تھی اور سوشل میڈیا پہ پوری میمز چل رہی ہیں، اس میں کبھی عمران خان صاحب کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کبھی کچھ رکھا ہوا ہے، تو آج جناب ان کی جو داڑھی تھی وہ انہوں نے کاٹی ہوئی تھی، شیو کی ہوئی تھی پراپر جیسے وہ تھے، اور بڑے وہ نظر آ رہے تھے، خوش نظر آ رہے تھے، بڑے بہت زیادہ وہ پر اعتماد تھے، اور کسی طرح کی بھی پریشانی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، دس از نو ٹائم فار می ٹو کمنٹ۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوال ہو رہے تھے کہ فوجی عدالتیں بن رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت ہو، غیر فوجی عدالت ہو، کوئی عدالت ہو، کسی قسم کی عدالت ہو، لے جائیں مجھے، لیکن یہاں سے انہیں مجھ سے کچھ انہیں ملے گا نہیں، کوئی ڈیل نہیں ملے گی، کوئی کمپرومائز نہیں ملے گا۔ یہ جان میرے اللہ کی ہے اور یہ جان میں قربان کر دوں گا، پاکستان کے نام کروں گا، پاکستان کی عوام کے نام کروں گا۔ یہ حقیقی آزادیوں کا سفر ہے اور یہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ یہ جو لاوا، یہ جو لشکر عوامی جو بن رہا ہے، یہ پہنچے گا اپنی جگہ پر، اور انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب آئے گا، اور میں کوئی کمپرومائز یا کوئی ڈیل کسی طرح سے نہیں کروں گا۔ باقی انہوں نے فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی صلح کروائی اور کہا کہ یہ ان کو یہ مل کے کام کریں گے۔ تو یہ ایک وہاں سے ان سے جو ہے نا یہ خبر عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے یہ خبر آئی ہے۔ اور دوسرا جو آج پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی ہے، انہوں نے بڑا ایک اسٹرانگ میسیج دیا۔ انہوں نے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے ان تمام کی تصاویر لگائیں آج کمیٹی، وہ جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ جہاں ہوتی ہے وہاں پر، اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں، ان کو ہم یاد رکھیں گے۔ اچھا، بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب ٹہلتے ٹہلتے وہاں پر اندر چلے گئے تو نعرے لگا دیے وہاں پر، ایم این ایس نے لوٹا لوٹا لوٹا، اور کہا کہ نکالو اس کو۔ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا پارلیمانی پارٹی کی قیادت کے پاس۔ انہوں نے بریگیڈیئر اسلم گھمن سے کہا کہ جاؤ بھائی، چلے جاؤ یہاں سے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ باہر نکلے تو صحافیوں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو تو نکال دیا گیا ہے۔ نہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ عجیب اس ملک میں ایک رولا ہے، نکالو تو کہتے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں، مجھے نکالا نہیں گیا۔ میاں صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا، ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فوٹیجز اور آ رہی ہیں ان کی، اور قاضی فائز عیسیٰ کے انتظار کے لوگ جو انتظار کر رہے ہیں اس کا سواگت کرنے کے لیے، تو ذلت ہی ذلت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نون لیگی جو ہے نا پٹواری منہ چھپائے پھر رہے ہیں، ٹاؤٹس ان کے منہ چھپائے پھر رہے ہیں، لیکن بس بے حیاؤں اور بے شرموں کی طرح حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جناب صورتحال ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اندر کی کوئی فل کورٹ میٹنگ کی کوئی خصوصی خبر مل جائے، وہ انشاءاللہ آپ کو میں اگر مجھے ملتی ہے نا تو میں آپ کو وی لاگ کروں گا اسپیشل، اور اس پہ وہ ساری آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے